ابو سلمہ نے عطا بن یسار سے خبر دی کہ انہیں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے مجامعت کی اور اس نے منی خارج نہ کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 781۔ ابو سلمہ نے عطا بن یسار کے بجائے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 782۔ زہیر بن حرب، ابو غسان مسمعی، محمد بن مثنی اور ابن بشار نے کہا، ہم سے معاذ بن ہشام نے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے قتادہ اور مطر نے حسن سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرد اس عورت کی 4 شاہوں کے درمیان بیٹھے پھر اس سے مجامعت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مطر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے، اگرچہ انزال نہ ہو، اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے صرف زہیر نے شعبیہ کی جگہ اشعبیہ کہا، دونوں ایک ہی لفظ شعبہ یعنی شاہ کی جمع ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 783۔ شعبہ نے قتادہ سے باقی ماندہ اسی سند سے روایت کی۔ فرق یہ ہے کہ شعبہ کی اس روایت میں ثم جہدہا کی جگہ ثم اجتہدا یعنی پھر سعی کی ہے، اور وَإِن لَّمْ يُنزِلْ یعنی اگرچہ انزال نہ ہو کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 784۔ 2 مختلف سندوں کے ساتھ ابو بردہ کے حوالے سے ان کے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس مسئلے میں مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ نے اختلاف کیا۔ انصار نے کہا، غسل صرف منی کے زور سے نکلنے یا پانی کے انزال سے فرض ہوتا ہے، اور مہاجرین نے کہا بلکہ جب اختلاط ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ابو بردہ نے کہا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں اس مسئلے سے چھٹکارا دلاتا ہوں۔ میں اٹھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا، میری ماں، یا کہا ام المومنین، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شرم بھی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا، جو بات تم اپنی اس ماں سے جس نے اپنے پیٹ سے تمہیں جنم دیا پوچھ سکتے تھے، وہ مجھ سے پوچھنے میں شرم نہ کرو، کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ میں نے کہا، تو کون سا کام غسل کو واجب کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، تم اس مسئلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرد اس عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھا اور ختنے کی جگہ سے مس ہوئی تو غسل واجب ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 785۔ ام کلثوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر انزال نہیں ہوتا، کیا ان دونوں پر غسل ہے؟ اور اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یہ یعنی ہم دونوں میاں بیوی یہ کرتے ہیں، پھر ہم دونوں نہاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 786۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایسی چیز کے کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے جسے آگ نے چھوا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 787۔ عبداللہ بن ابراہیم بن قارث نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے پایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو پنیر کے ٹکڑوں کی بنا پر وضو کر رہا ہوں جنہیں میں نے کھایا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے ایسی چیز سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 788۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان نے جب میں اسے سابقہ سند سے یہ حدیث سنا رہا تھا بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر سے ایسی چیز کھانے سے وضو کے بارے میں پوچھا۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان نے
جب میں اسے سابقہ سند سے یہ حدیث سنا رہا تھا بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر سے ایسی چیز کھانے سے وضو کے بارے میں پوچھا جسے آگ نے چھوا ہے، تو عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 789۔ عطا بن یسار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 790۔ محمد بن عامر بن عطا اور علی بن عبداللہ بن عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت والی ہڈی یا کچھ گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا یا پانی کو نہیں چھوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 791۔ ابراہیم بن سعد نے کہا ہمیں زہری نے جعفر بن عامر بن امیہ زمری سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شانے سے گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 792۔ ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد عمر بن حارث نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عمر بن امیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے ایک شانے سے گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ کو نماز کی طرف بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور چھری پھینک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 793۔ ابن شہاب نے کہا مجھے علی بن عبداللہ بن عباس نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 794۔ بکیر بن اشج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا قریب سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں شانے کا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 795۔ یعقوب بن اشج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 796۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کے پیٹ کا گوشت، جگر، گردے وغیرہ بھونتا تھا، آپ اسے کھاتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 797۔ عقیل نے زہری سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کیا، کلی کی اور فرمایا یقیناً اس میں کچھ چکناہٹ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 798۔ عمر، اوزاعی اور یونس سب نے عقیل والی سند کے ساتھ زہری سے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 799۔ محمد بن عامر بن حلحلہ نے محمد بن عامر بن عطا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے زیبتن فرمائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی اور گوشت کا تحفہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لقمے تناول فرمائے، پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پانی کو نہیں چھوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 800۔ امام مسلم نے ایک دوسری سند سے ولید بن کثیر کے واسطے سے محمد بن عامر بن عطا سے روایت کی، کہا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، اس کے بعد انہوں نے ابن حلحلہ کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عباس موجود تھے، اور یہ کہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صلی بالناس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی کے بجائے صلی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کہا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 801۔ ابو کامل فضیل بن حسین جہدری نے کہا، ہمیں ابو عوانہ نے عثمان بن عبداللہ بن موہب سے حدیث سنائی، انہوں نے جعفر بن ابی ثور سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو وضو کر لو اور چاہو تو نہ کرو۔ اس نے کہا، اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ اس نے کہا، کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 802۔ سماک عثمان بن عبداللہ بن موہب اور اشعث بن ابی شعثہ سب نے جعفر بن ابی ثور سے، انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو عوانہ سے ابو کامل نے روایت کی، اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو عوانہ سے ابو کامل نے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 803۔ عمرو ناقد، زہیر بن حرب اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور عباد بن تمیم سے، اور انہوں نے یعنی عباد کے چچا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ اسے یہ خیال آتا رہتا ہے کہ وہ نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے نہ ہٹے یہاں تک کہ کوئی آواز سنے یا کوئی بو محسوس کرے۔ ابو بکر اور زہیر بن حرب نے اپنی روایت میں عباد بن تمیم کے چچا کے بارے میں بتایا کہ وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں کچھ محسوس ہو اور اسے شبہ ہو جائے کہ اس میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں تو ہرگز مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو محسوس کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 805۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد اور ابن ابی عمر سب نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بکری دی گئی، وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتارا؟ اس کو رنگ لیتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ لوگوں نے بتایا، یہ مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس کا کھانا حرام ہے۔ ابو بکر اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں ان ابن عباس ان میمونہ کہا، سند میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آگے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 806۔ ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد یونس نے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری پڑی پائی جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کو صدقے میں دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ لوگوں نے کہا، یہ مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس کا کھانا حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 807۔ ابن شہاب کے ایک اور شاگرد صالح نے بھی اسی سند سے یونس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 808۔ سفیان نے عمرو سے، انہوں نے عطا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ پڑی ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کو بطور صدقہ دی گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اس کے چمڑے کو کیوں نہ اتارا؟ وہ اس کو رنگ لیتے اور فائدہ اٹھا لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 809۔ ابن جریج نے عمرو بن دینار سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ ایک بکری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کی تھی مر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کا چمڑا اتار کر اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟
صحیح مسلم حدیث نمبر 810۔ عبد الملک بن ابی سلیمان نے عطا کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 811۔ سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن وعلہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے خبر دی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب چمڑے کو رنگ لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 812۔ سفیان بن عیینہ، عبدالعزیز بن محمد اور سفیان ثوری نے مختلف سندوں کے ساتھ زید بن اسلم کی سابقہ سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی، یعنی یحییٰ بن یحییٰ کی حدیث کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 813۔ یزید بن ابی حبیب نے ابو خیر سے روایت کی کہ میں نے علی بن وعلا سبائی کو ایک پوستین یعنی چمڑے کا کوٹ پہنے ہوئے دیکھا، میں نے اسے چھوا تو اس نے کہا اسے کیوں چھوتے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا، ہم مغرب میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بربر اور مجوسی ہوتے ہیں، ہمارے پاس مینڈھا لایا جاتا ہے جسے انہوں نے ذبح کیا ہوتا ہے اور ہم ان کے ذبح کیے ہوئے جانور نہیں کھاتے، وہ ہمارے پاس مشکیزہ لاتے ہیں جس میں وہ چربی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رنگنا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 814۔ جعفر بن ربیعہ نے ابو خیر سے روایت کی، کہا مجھ سے ابن وعلا سبائی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو مجوسی ہمارے پاس پانی اور چربی کے مشکیزیں لاتے ہیں، انہوں نے کہا پی لیا کرو۔ میں نے پوچھا کیا آپ اپنی رائے بتا رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اس کو رنگنا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 815۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں آپ کے ساتھ نکلے، جب ہم بیدا یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کی خاطر ٹھہر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ رک گئے، نہ وہ پانی والی جگہ پر تھے نہ ان کے پاس پانی بچا ہوا تھا۔ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کیا آپ کو پتہ نہیں عائشہ نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو روک رکھا ہے، نہ وہ پانی والی جگہ پر ہیں اور نہ لوگوں کے پاس پانی بچا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو چکے تھے اور کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو روک رکھا ہے، جبکہ نہ وہ پانی والی جگہ پر ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگانے لگے، مجھے صرف اس بات نے حرکت کرنے سے روکے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے اور پانی کے بغیر ہی صبح ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تیمم کیا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جو نقباء میں سے تھے کہا اے ابو بکر کے خاندان، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 816۔ ہشام کے والد عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریتاً ہار لیا، وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا۔ ان کی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس بات کی شکایت کی۔ اس پر تیمم کی آیت اتری تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ آپ کو بہترین جزا دے، اللہ کی قسم
آپ کو کبھی کوئی مشکل معاملہ پیش نہیں آیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسے نکلنے کی سبیل پیدا کر دی اور اسی میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھ کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 817۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے روایت کی، کہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو عبد الرحمن بتائیے، اگر انسان حالت جنابت میں ہو اور 1 ماہ تک اسے پانی نہ ملے تو وہ نماز کا کیا کرے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ تیمم نہ کرے چاہے اسے 1 ماہ تک پانی نہ ملے۔ اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر انہیں اس آیت کی بنا پر رخصت دے دی گئی تو خطرہ ہے جب انہیں پانی ٹھنڈا محسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم کر لیں گے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کی یہ بات نہیں سنی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے جنابت ہو گئی اور پانی نہ ملا تو میں چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے بس اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک بار زمین پر مارے، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں پر اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر اور اپنے چہرے پر ملا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ کی بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ تفصیل آگے حدیث نمبر 820 میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 818۔ عبد الواحد نے کہا، ہمیں اعمش نے شقیق سے حدیث بیان کی، کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پھر ابو معاویہ کی سابقہ حدیث پورے واقعے سمیت بیان کی، مگر یہ کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اس طرح کر لینا ہی کافی تھا، اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 819۔ یحییٰ بن سعید قطان نے شعبہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھ سے حکم نے زر بن عبداللہ بن زرارہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا، میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا، تو انہوں نے جواب دیا، نماز نہ پڑھ۔ اس پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ ایک فوجی دستے میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملا تو آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور نماز پڑھ لی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے، پھر ان میں پھونک مار کر ان دونوں سے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کا مسح کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمار، اللہ سے ڈرو۔ عمار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا۔ حکم نے کہا، یہی روایت مجھے زر کے واسطے کے بغیر ابن عبد الرحمن بن ابزہ نے اپنے والد سے براہ راست بھی سنائی، جو بعین ہی زر کی حدیث کی طرح تھی۔ کہا، مجھے سلمہ نے زر کے حوالے سے حکم کی بیان کردہ سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے جس چیز کی ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں، یعنی آپ اپنے اعتماد پر یہ روایت بیان کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 820۔ نضر بن شمیل نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا، میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ اس کے بعد مذکورہ بالا حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ چاہیں تو آپ کے اس حق کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رکھا ہے میں یہ حدیث کسی کو نہ سناؤں گا۔ اور شعبہ نے یہاں مجھے سلمہ نے زر سے حدیث بیان کی کہ الفاظ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 821۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن یسار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ابو جہم بن حارث بن سمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو جہم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیر جمل نامی جگہ سے تشریف لائے تو آپ کو ایک آدمی ملا۔ اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 822۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی گزرا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو اس نے سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 823۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستوں میں سے کسی راستے پر انہیں ملے تو وہ کھسک گئے اور جا کر غسل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کروایا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب آپ مجھے ملے تو میں جنابت کی حالت میں تھا، میں نے غسل کیے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن ناپاک یعنی نجس نہیں ہوتا، یعنی اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے، قریب بیٹھے یا اس سے ہاتھ ملائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 824۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملے جبکہ وہ جنبی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ گئے اور غسل کیا، پھر آ کر عرض کی کہ میں جنبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 825۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 826۔ حماد نے عمر بن دینار سے، انہوں نے سعید بن حویرث سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو کر بیت الخلاء سے نکلے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ لوگوں نے آپ سے وضو کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ وضو کروں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 827۔ سفیان بن عیینہ نے عمر سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ قضائے حاجت کی جگہ سے ہاتھ دھو کر آئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کس لیے؟ کیا مجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 828۔ محمد بن مسلم طائفی نے عمر بن دینار سے، انہوں نے عائل صاحب کے آزاد کردہ غلام سعید بن حویرث سے روایت کی کہ اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ آئے تو آپ کو کھانا پیش کیا گیا، آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کس لیے؟ کیا نماز کے لیے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 829۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ ہمیں سعید بن حویرث نے حدیث بیان کی، اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور باہر اپنی قضائے حاجت کر لی تو کھانا آپ کے قریب لایا گیا، آپ نے تناول فرما لیا اور پانی کو نہ چھوا، آپ پانی ساتھ لے جاتے تھے۔ ابن جریج کا قول ہے، عمر بن دینار نے مجھے سعید بن حویرث سے یہ چیز زائد بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ نے وضو نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا کہ وضو کروں۔ عمر نے کہا کہ اس نے سعید بن حویرث سے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 830۔ یحییٰ بن یحییٰ نے حماد بن زید اور حشیم سے، ان دونوں نے عبدالعزیز بن صہیب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حماد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، اور حشیم کے الفاظ ہیں جب کسی اوٹ والی جگہ میں داخل ہوتے تو فرماتے، اے اللہ، میں نر اور مادہ دونوں قسم کی خبیث مخلوق سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 831۔ اسماعیل بن علیہ نے
اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ عبدالعزیز سے روایت بیان کی اور دعا کے یہ الفاظ بیان کیے: اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں نر اور مادہ دونوں قسم کی خبیث مخلوق سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 832۔ اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث دونوں نے عبدالعزیز سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے بہت قریب ہو کر آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ عبد الوارث کی روایت میں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَجِيٌّ لِرَجُلِ کے بجائے وَنَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُنَاجِي الرَّجُلِ، آپ کے ایک آدمی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، مفہوم ایک ہے۔ تو آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 833۔ شعبہ نے عبدالعزیز بن صہیب سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے سرگوشی فرما رہے تھے، آپ اسے سرگوشی فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے ساتھی بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہیں نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 834۔ شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، کہا میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، پھر وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 835۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا ایک کام ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سے سرگوشی کرنے لگے حتیٰ کہ لوگ یا کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے، پھر سب نے نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 836۔